السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین، آج ہم آپ کو جن کی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے پیر اجمل رضا قادری حفظہ اللہ تعالی. ان کی ہم جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں انہوں نے بڑے کمال کے جملے کہے ہیں کہ مزاروں پر جانا حرام. یعنی کہ ناظرین، حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ایک بریلوی مسلک کا عالم دین ہو اور وہ یہ بات کہ آپ حیران ہوں گے. تو آئیے ناظرین انہیں کی ہم زبانی سنتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو آپ فرماتے ہیں کسی دیکھتے ہیں. مزار پہ جاؤ تو اتنا نہیں جھکنا جتنا بندہ رکوع میں جاتے ہوئے جھکتا ہے. آپ کھڑے رہیں، فاتحہ شریف پڑھیں. اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مزارات کو سجدہ کرنے لگ گئے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، اور کسی نے خدا سمجھ کے کیا تو مشرک ہو گیا، اور طواف کرنا بھی قبر کا حرام ہے. ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دوں، میرے پیچھے لڑائی تو نہیں ہوگی آپ کے گاؤں میں؟ تو جی ہاں نہ نیوں کر دے، لڑے ہو انو اللہ خوش رکھے. بھئی کر دوں کہ رہنے دوں؟ لڑو گے تو نہیں پیچھوں؟ چلو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ چادر ایک ڈالنی ہے، مزار پہ زیادہ نہیں ڈالنی. کتنی جی؟ تو جی ٹولا نہ لا رہی ہوندی ہے کہ ادھروں ایک پھر ادھروں ایک پھر ادھروں. بھئی ایک چادر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چادر جائز ہے. ہاں پرانی ہو گئی، کہیں چلی گئی، پھٹ گئی، کچھ ہو گیا تو پھر دوسری چادر ڈالنی جائز ہے. دیکھو میں کیا بیان کر رہا ہوں، اس کو سمجھو. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ قبر کے اوپر جا کے کوئی مٹھائی کوئی چیز قبر کے اوپر ڈال دیں جانوروں کے لیے؟ آپ کا نہیں مجھے پتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا مسور کی دال لے جاتے ہیں قبرستان، جا کے ڈالتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ جائز ہے؟ آپ فرمانے لگے یہاں ڈالنے کا مقصد ہی کوئی نہیں، ایک اور رسم ہے. حضور پھر کیا کریں؟ فرمانے لگے یہی مسور کی دال لے جا کے یہاں جو چیز تم نے یہاں ڈالنی ہے وہ کسی غریب کو دو، وہ کھائے گا تو اللہ مرنے والے کو ثواب عطا کرے گا. تو وہ جو لوگوں میں قباحتیں پیدا ہو رہی تھی، مزار کو سجدہ نہیں کرنا، چادر ایک ڈالنی ہے، فرماتے ہیں 4 ہاتھ قبر سے دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھنی، 4 ہاتھ دور، اور اللہ کی ذات کے بارے میں وہ لفظ بولنے ہیں جو اس کے شایان شان ہو. یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے. اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ میاں، کہتے ہیں نا اللہ تے میاں بندے نو بھی آپ چھڑ دے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا کہ اللہ کو میاں کہہ لیں؟ تو فرمانے لگے میاں کے 3 معنی، 2 معنی ٹھیک نہیں، ایک معنی ٹھیک ہے. تو آپ فرمانے لگے رب کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا جس کے سارے مفاہیم ٹھیک ہو، اس کے سارے معنی ٹھیک. لہذا اللہ تعالی کہو، اللہ جل جلالہ کہو، اللہ جل شانہ کہو، اللہ عز و جل کہو، لیکن اللہ میاں کہنے کی اجازت. اور میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں بڑی آسان کر کے باتیں کر رہا ہوں، آپ سمجھیں. تو ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہے. اللہ میاں کہنے کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ جل جلالہ کہیں، اللہ جل شانہ کہیں. ان الفاظ کے ساتھ کوئی رہ گئی یہ شاید، اللہ آپ کو خوش رکھے. اب یہ بھی ساری رسمیں ہیں، وہ پہلے شادیوں پہ رسمیں ہوتی تھیں، اب میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ محفلوں میں بھی ہوتی. یہ تو پیار سے کر رہے ہیں، امید ہے نیت تبلیغ دین کی ہوگی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن میرا موقف یہ ہے کہ ویڈیو فرض تو نہیں نا دین میں. اب میں اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، میں ویڈیو بنوا رہا ہوں، میری ویڈیو آتی رہتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تصویر کی حرمت کے قائل ہیں. باتیں سچی کرنی چاہیے نا، صحیح کرنی چاہیے نا باتیں. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا کہ بزرگوں کی تصویریں بطور تبرک کے رکھ لیں گھر میں. میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب دیکھیں نا، فکر رضا بیان کرنی ہے تو صحیح کر کے کرنی ہے نا جی. بزرگوں کی تصویریں رکھ لیں گھر میں، اللہ خیر کرے. اب لوگوں نے پیر صاحب کی فوٹو لگائی ہوتی ہے سین میں اور تبرک سمجھتے ہیں اس کو. حضور تصویر رکھ لیں
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی کچھ خیالی تصویریں خانہ کعبہ کے اندر بنائی گئی تھیں ہاتھ کے ساتھ، اور لوگ اس کو تبرک سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اصل تصویریں نہیں تھیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے انہیں بھی مٹانے کا حکم دے دیا تھا۔ تو ضرورت کے لیے چلیں، کچھ لوگوں نے قول کیا اس کے جائز ہونے کا، اب حالات اس طرح کے ہیں کہ ماحول اور ہو گیا ہے، لیکن بزرگ کی فوٹو بطور تبرک لگانا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی تو ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو کی ہے، تو بلکہ ہم ناظرین آپ کے سامنے صحیح البخاری کی حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى قبور انبیاء، یعنی اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو ناظرین اگر نبی پاک کے صحابہ دیکھیں، کسی صحابی کا آپ کو مزار نظر نہیں آئے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ لیں تو آپ کو مزار نظر نہیں آئے گا، جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں تو آپ کو یہ مزار نظر نہیں آئے گا۔ تو ناظرین یہ کیسی بات ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوں ان کے مزار بنا دیے جائیں؟ آیا کہ یہ شریعت کے اندر ایسی چیز ملتی ہے کہ ان کے مزار بنا دیے جائیں؟ تو ناظرین جبکہ دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ناظرین یہ دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو اپنے در پہ ہی جھکنے کی توفیق دیں۔ اور ناظرین یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے جتنے بھی دکھی لاچار ہیں دنیا کے اندر اللہ پاک سب کے دکھ پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔